نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ ہر ایک کی تعریف اور احکام بیان کیے جائیں گے اور کن دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے اس بارے میں بات کی جائے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ روزے کی کتنی اقسام ہیں۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا روزہ فرض ہوتا ہے اور دوسرا واجب ہوتا ہے، تیسرا نفلی روزہ ہوتا ہے اور چوتھا مکروہ تنزیہ کا روزہ ہوتا ہے اور پانچواں مکروہ تحریمی کا روزہ ہوتا ہے۔ تو روزے کی یہ 5 قسمیں ہیں، ان کی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض معین اور فرض غیر معین۔ فرض معین کا روزہ وہ ہوتا ہے جس طریقے سے رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض بھی ہے اور معین بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اتنے دن جب تک ماہ رمضان المبارک رہے گا تب تک روزے رکھے جائیں گے۔ فرض غیر معین جس طریقے سے کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرے گا تو یہ قضا کرنا یہ فرض ہے، لیکن یہ فرض غیر معین ہے، وہ بندہ کسی بھی دن اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اب ہے واجب روزہ۔ واجب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب معین اور ایک ہے واجب غیر معین۔ واجب معین سے مراد نظر معین۔ نظر معین کا مطلب ہوتا ہے کہ منت کا روزہ۔ اب کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کے لیے روزے رکھوں گا۔ اگر کسی شخص کا بھائی یا کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کوئی پھنسا ہوا ہے، اب وہ شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز میں روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب معین ہے۔ اب فلاں دن روزے رکھوں گا تو اب یہ جو اس نے دن کو مقرر کیا ہے یہ واجب معین کا روزہ ہے۔ اب دوسرا وہ روزہ جو واجب غیر معین وہ روزہ ہوتا ہے جس کے اندر بندہ منت تو مانے لیکن دن مقرر نہ کرے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب غیر معین۔ تیسری قسم ہے نفلی روزہ۔ اب نفل کے اندر بھی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نفل مسنون ہوتا ہے اور ایک نفلی مستحب ہوتا ہے۔ نفل وہ روزہ جو سنت بھی ہو، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک نہ ایک مرتبہ اس روزے کو رکھا ہو تو وہ روزہ نفلی ہوتا ہے، ساتھ میں وہ روزہ سنت بھی ہوتا ہے، تو یہ نفلی اور سنت ہوا۔ اور ایک وہ روزہ ہے جو صرف اور صرف مستحب ہو کہ اس کا رکھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ نفلی مستحب روزے کی اگزامپل دیکھ لیں، جس طریقے سے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ شعبان المعظم کے اندر آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دن روزہ رکھا اور 1 دن چھوڑ دیا، اور باقی بھی ایسے دن جس کے اندر میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے روزہ رکھنا منقول ہو تو اس دن کے اندر روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے اور نفلی روزہ ہے۔ اور ایک وہ روزہ جس کے اندر میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہ رکھا ہو بلکہ وہ رکھنا مستحب ہو۔ اب وہ روزہ کون سا روزہ ہے جس طریقے سے 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا اور 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھنا، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہو لیکن حرام نہ ہو۔ جس طریقے سے کوئی شخص صرف اور صرف ہفتے والے دن روزہ رکھتا ہے، اور کوئی شخص نہروز اور مہر جان کے روزے رکھتا ہے، صرف اور صرف کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، صوم وصال اس کو کہتے ہیں، اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چپ کا روزہ رکھوں گا، کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، تو یہ مکروہ تنزیہ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ایسا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اب 5ویں قسم ہے مکروہ تحریمی۔ ایسا روزہ رکھنا جو ناپسندیدہ بھی ہو اور حرام بھی ہو، وہ روزہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طریقے سے عیدین کے روزے ہو گئے اور ایام تشریق کے روزے ہو گئے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہوگا، اس کو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا، یہ 3 دن کے روزے رکھنا بھی حرام ہے، اس دن روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ وجہ یہ ہے
کہ میرے آقا اعلیٰ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدوں کو یہ جو نازل فرمایا ہے تو ہم اس کو کھانے پینے کی عید کے طور پر سیلیبریٹ کریں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دن کے اندر ہم اپنے آپ کو روزہ دار نہ رکھیں، ہم اس کے اندر کھائیں پئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن خوشی کے دن مقرر کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.